बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस्लामाबाद की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का पर्चा जो वायरल हो रहा है, पूरा मुल्क इस पे बात कर रहा है, बल्कि शायद मुल्क से बाहर भी इस पर बात की जा रही है। ये कोई नॉवेल का पीस नहीं है, ये वन ऑफ कोई अलग चीज़ नहीं है। ये एक तालीमी इदारे में स्टूडेंट्स को, बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को दिया गया पर्चा है। उस पर्चे में सवालात हैं और एक अजीबो गरीब पर्चा है, फहश। इस पर्चे पर इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर को, सदर पाकिस्तान को, सबसे बड़े आईनी ओहदेदार को धमकियां दी जा रही हैं वफाकी हुकूमत के वज़रा की जानिब से। इसकी बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक फजूल ख़त भी लिखा है। इस फजूल ख़त की बात भी इस वीडियो में करेंगे। क्यों ये ख़त फजूल, ये भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। इस वक्त आप देख रहे हैं, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 2:18 हो रहे हैं और इस वक्त हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में, ये जो मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत है, इसमें हिफाजती ज़मानत पर पेशी हो सकती है। 2 बजे जज साहब ने अदालत में आगे पूछा, इमरान खान पेश हो गए। बताया गया कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो अभी पेश नहीं हुए, बाहर बहुत रुकावटें हैं। इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं। एक सीन है, हिफाजती बाड़ लगाई गई है, वहां पर रैंप बनाया गया है, वहां पर पुलिस बहुत ज़्यादा मौजूद है, लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तेरा बाप भी देगा आज़ादी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। सब कुछ वहां हो रहा है। और इमरान खान साहब के घर के बाहर भी एक सीन है, जैमर्स वाली गाड़ियां, एलीट फोर्स की गाड़ी, सब कुछ हमें ये सुनने को मिल रहा है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो अगली वीडियो में बात करेंगे इस पर, और अगली वीडियो में तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। अगर कुछ अनयूजुअल होता है तो फिर एक ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में मुझे आपके सामने आना होगा। लेकिन होपफुली सब कुछ नॉर्मल रहेगा। गो के बाज़ खबरें उड़ाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तैयारी है, लेकिन इस पर अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो अगली वीडियो में बात करेंगे। ये जो इस्लामाबाद में कॉमसेट्स का पर्चा है, इस पर्चे को आपने देखा है। इस पर्चे में एक सिनेरियो, क्योंकि पर्चे के ऊपर भी लिखा हुआ है जूलियन मार्क सिनेरियो, तो इस पर्चे में एक सिनेरियो डेवलप किया गया कि जूली और मार्क 2 बहन भाई हैं, फ्रांस में छुट्टियों पर थे, एक बीच के किनारे एक केबिन में दोनों ने डिसाइड किया। अब ये जो दोनों ने डिसाइड किया, इसके आगे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू मेक लव। फिर उसके बाद इन बहन भाई के दरमियान ये भी बताया गया कि भाई जो है वो माने हमल चीज़ें यूज़ कर रहा है, बहन पहले से माने हमल गोलियां ले रही है, और इन दोनों ने ये किया और दोनों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों इसको सीक्रेट रखेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, और ये इन दोनों के रिश्ते को, ये लिखा हुआ है सिनेरियो में, इन दोनों के रिश्ते को बहुत क्लोज रखेगा। ये जो पर्चा है, ये पर्चा बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को दिया गया। और इस पर्चे में फिर बच्चों से सवालात किए गए। पहला सवाल क्या किया गया है इसमें? यह सवाल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वाज इट ओके फॉर देम टू मेक लव? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह बिल्कुल ठीक था जो दोनों ने किया? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स एंड इंक्लूड सम रेलेवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज एंड पर्सनल ओपिनियन। रेलेवेंट एग्जाम्पल दीजिए। यानी पर्चा बनाने वाला ये सोच रहा है कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें बहुत कॉमनली होती हैं। अगर उसके जहन में ये सोच और उसकी मालूमात ये हैं कि ये बहुत कॉमनली होती हैं, तो एक दूसरा वो ये भी सोच रहा है कि बच्चों तक ये तमाम चीज़ें बहुत कॉमनली अवेलेबल भी हैं, यानी ये होती भी हैं और बहुत कॉमनली डिस्कस भी होती हैं। इतना कॉमन है ये। यानी अपनी ज़ाती नॉलेज से रेलेवेंट एग्जाम्पल्स दीजिए, बच्चों से ये पूछ रहा है। और इसमें लिखा गया 300 लफ्ज़ों का लेटर एस्से लिखें, 4 पैराग्राफों के। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मालूमात जो आ रही है उसके मुताबिक ये इन साहब ने पर्चा बनाया था गूगल से उठा के। ये पूरा जो द जूलियन मार्क सिनेरियो, ये इन्होंने गूगल से उठाया था। यानी एक होता है आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हो, तो अगर ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ये वैसे ही बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। और अगर ये गूगल से उठाकर बनाया गया है तो फिर आप कुछ भी उठा लें गूगल से, कचरा पड़ा हुआ इंटरनेट पे, कुछ भी उठा लें और बच्चों को सवालात की शक्ल में दे दें, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर ये सवाल कि क्या ये, मैंने 2 जो तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले दोस्त हैं, एक लाहौर में, कराची में, और जामियात में पढ़ाने वाले, उनसे पूछा,
میں نے کہا کیا پیپر بنا لیا گیا, فریم ہو گیا بچوں تک پہنچنے سے پہلے اس سبجیکٹ کا کوئی انچارج, کوئی ایک چیف ایگزامینر وغیرہ, کیا یہ پیپر کو دوبارہ چیک ویک کرتے ہیں کہ کیا پیپر بنا؟ انہوں نے کہا نہیں, کئی دفعہ سیکریسی رکھنے کے لیے کہ پیپر آؤٹ نہ ہو, جس نے بنایا یہ بالکل سیکریسی رکھی جاتی ہے, نہیں ہوتا ڈسکس. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں پتہ چل رہی تھیں. یہ ہمارے ہاں پڑھایا تو نہیں جا رہا, ورنہ جو پڑھایا جا رہا ہوتا یہ سبجیکٹ ہوتا تو یہ بہت شور مچ رہا ہوتا. اب انٹرسٹنگ کیا ہے, یہ واقعہ ہے کچھ 3 جنوری کے آس پاس کا, کیونکہ 20 فروری کو ڈان اخبار میں رپورٹ ہوتا ہے, اس لیے اب ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ اب جو ٹیچر صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو ٹرمینیٹ کر دیے گئے تھے, مزید چیزیں سامنے آئی ہیں, انکوائری وغیرہ, تو اس لیے اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے. ورنہ یہ 3, 4, 5 جنوری کے واقعات ہیں. غالباً 3 جنوری کو یہ پیپر لیا گیا ہے, 4 جنوری کو جامعہ میں اس پر تحقیقات ہوئیں, ایک اجلاس ہوا. 5 جنوری کا جو لیٹر میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں, اس لیٹر میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک, ہم آپ کی سروسز کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں وزٹنگ فیکلٹی ممبر صاحب. 2, آپ کو فیوچر جاب کے لیے اس جامعہ میں بلیک لسٹ بھی کیا جا رہا ہے. ان ٹیچر کا جو نام ہے وہ ہے خیر البشر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو القابات استعمال ہوتے ہیں ان القابات میں سے ایک ہے خیر البشر, اور یہ ان ٹیچر صاحب کا نام ہے. ایک اور چیز سوشل میڈیا پر آ رہی ہے کہ غالباً ان صاحب کا کوئی ارادہ ہے اسائلم اپلائی کرنے کا. انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت, اور یہ میں مصدقہ نہیں بتا رہا, یہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ پیپر بنایا ہے. اور اب جب اس طرح سے یہ پاکستان میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک ایسا کیس بنا سکتے ہیں کہ میری جان کو پاکستان میں خطرہ ہے, یہ تو معاشرہ پورا مجھے مارنے کے در پہ ہے, مجھے یہاں سے نکالا جائے. بہرحال جو بھی ہے ایک گٹر چیز ہے. یہ گٹر چیز کیسے ہو گئی یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور یہ جو ٹیچر نے, اگر ان میں سے بہت ساری معلومات غلط ہے تو پھر جو پرچہ بنایا ہے وہ پرچہ جامعہ کے ماحول اور جامعہ کی پالیسی کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیا وہاں اتنی آزاد خیالی موجود ہے کہ وہ اتنے اطمینان کے ساتھ اس طرح کا پرچہ بنا کر بچوں سے ان کی آرام مانگ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارے پورے نظام تعلیم پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جس طرح لمس میں ہوا, ابھی بالی ووڈ ڈے منایا, بچے کوئی پریش راول بنا ہوا ہے, کوئی اکشے کمار بنا ہوا ہے, کوئی کرینہ کپور بنی ہوئی ہے, اور جو لمس کے بچے, اچھا یہ 20-21 سال والے بچے, بڑے بچے یہ بالی ووڈ ڈے منا رہے ہیں. اگر آپ کو کلچرل ڈے منانا ہی ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ تو یار لالی ووڈ ڈے منا لو. ہمارے یہاں تو اب کم بری فلمیں بھی بننے لگی ہیں. ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ پہلے بہت اچھا تھا, آج کل برا ہوا ہے, لیکن ہمارے یہاں فلمز اب کم بری بننے لگی ہیں. آپ ہمارے یہاں کی لوک کہانیاں ہیں وہ بھی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جن میں محبت کی داستانیں ہیں, آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی دن منا لیں. لیکن نہیں, بالی ووڈ ڈے بنایا گیا لمس جیسی جامعہ میں. یہ ذہنی غلامی کا وہ لیول ہے جسے آپ سوچے تو آپ کو حیرت ہو, اور پتہ نہیں کیا سوچ کے کیا بنا رہے ہیں. آپ ایک سٹیج پر ایک آدھ پرفارمنس, 1 سے 2 پرفارمنسز کبھی کر لیتے ہیں, وہ بھی چل جاتا ہے, لیکن ایک پورا بالی ووڈ ڈے منا رہے ہیں. پوری جامعہ جو ہے وہ ایک فینسی ڈریس شو میں گھوم رہی ہے. عجیب ایک سلسلہ ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, صدر مملکت کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ ہماری حکومت کے, وفاقی حکومت کے وزراء ہیں, خواجہ آصف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں صدر مملکت کو. اور آپ دیکھیے کہا کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ دینے سے صدر کا کوئی لینا دینا نہیں. عارف الوی خواہ خواہ ٹانگ نہ اڑائیں رانا ثناء اللہ. مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں آئین کو ٹھوکر ماری تو عارف الوی صدر نہیں رہیں گے. اس کے بعد صدر عارف الوی نے آئین شکنی کی تو آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا ہوگا. ایوان سازش بن چکا ہے مریم اورنگزیب. ایک, صدر کا کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ کی بات مان لیں تو جن کا لینا دینا ہے گورنر کا وہ تاریخ دیں. آپ لوگ بھاگ رہے ہیں اور آپ کے چمچے, چاپلوس, لانڈے لپاڑے قسم کے صحافی اس میں آپ کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں, جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے آگے. آپ لوگ بھاگ رہے ہیں, آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دوسرا, یہ جو صدر کا کوئی لینا دینا نہیں, آپ کو تب یاد نہیں آیا تھا جب حمزہ سے راجہ پرویز اشرف نے آ کر حلف لیا تھا؟ عدالت کو بتا رہے ہیں آپ, عدالت نہیں دلوایا تھا یہ حلف حمزہ کو, تو تب آپ کو یہ تمام چیزیں یاد نہیں آئی تھیں. یہ جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے عدالت نہیں بلا سکتی, میں گورنر ہوں, میرا استحقاق ہے. صدر کا کوئی استحقاق نہیں ہے. آپ نے صدر کو جو ہے وہ F9 پارک میں کھڑا ہوا کوئی عام آدمی سمجھا ہوا ہے.
مذاق بنائے ہوئے آپ نے. تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنے والے مذاق اڑا رہے ہیں آئین کا, اور خود آئین شکنی پر مبنی ہے یہ تمام لوگ. حکومت پوری کی پوری الیکشن کمیشن کی مدد سے بھاگ رہی ہے انتخابات سے. الیکشن کمیشن کہتا ہے پیسے دو, کہتے ہیں پیسے نہیں ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے سیکیورٹی دو, وزارت دفاع بتاتی ہے GHQ نے انکار کر دیا. الیکشن کمیشن کہتا ہے عملہ دو, عدالت کہتی ہے ROs کے لیے ہم عملہ نہیں دیں گے. تب آئین شکنی یاد نہیں آتی ہے. تو یہ تمام لوگ خود آئین شکنی بری طرح سے کر رہے ہیں. آئین شکنی پہ ادائے شکن مٹانے کے لیے فرائنگ پین کا استعمال بھی کیا تھا. آپ کو پتا ہے موت کی چکی میں ایک مجرمہ کو چولہا دیا گیا تھا. موت کی چکی کے اندر اتنی کم جگہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک بندہ بمشکل ٹانگیں پیٹ سے ملا کے گٹھڑی بن کے سوتا ہے. وہ بیٹھ نہیں پاتا, کھڑا نہیں ہو پاتا, اتنی سی جگہ ہوتی ہے. وہاں پہ ان کو چولہا دیا گیا تھا, چولہے کے اوپر فرائنگ پین دیا گیا تھا. فرائنگ استری نہیں تھی تو وہ فرائنگ پین گرم کر کے اس سے کپڑے استری کرتی تھیں. ایسے ایسے لطیفے ہمارے یہاں سنائے جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. اور وہ جو سامنے بیٹھا ہوا صحافی اتنا بڑا, اس کو بار بار چپ, 1 منٹ تحمل سے سنیں, وہ ہدایات دی جاتی ہیں. یہ والا مذاق کیا گیا اور اطمینان سے کیا گیا. عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے آخر میں, آخری چیز انہوں نے کہا کہ جو ججز کی آڈیوز ہیں, میری آڈیوز ہیں, یاسمین راشد کی آڈیو ہے, مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے, یہ آڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب نے کوئی 8 سوالات رکھے ہیں عدالت کے آگے. 8 کیا, اب 18 سوال رکھے, 80 سوال رکھے. فائدہ کیا ہے؟ آپ نے عدالت کو خط لکھا ہے, فائدہ کیا ہے؟ سائفر پہ آپ نے تحقیقات کے لیے خط لکھا تھا, فائدہ کیا ہوا؟ آپ چھوڑیے, ارشد شریف نے ایک خط لکھا تھا, 1 سے زائد خط لکھے تھے پاکستان کے انہی اداروں کو, اور ارشد شریف نے کہا تھا میری جان کو خطرہ ہے. کیا ہوا تھا؟ ارشد شریف کو چھوڑیے, ارشد شریف کی جان چلی ہے. ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے. پھر ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ کو ایک لیٹر دیا اور کہا کہ میری FIR یہ ہوگی. میری FIR میں پھر انہوں نے سابق آرمی چیف سے لے کر نیچے ایک افسر تک, رضوان تک, سب کے نام لکھ دیے کہ یہ نامزد ہوں گے. فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہ خود اس پورے سسٹم میں جو طاقتور ہیں ان کے سامنے آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, میں توہین عدالت کی امان پاؤں تو عرض کروں حضور والا, پہلے سے ہی معذرت, لیکن باقاعدہ کمپرومائزڈ نظر آتے ہیں. ارشد شریف کی والدہ کی درخواست اب تک کسی میڈیا پہ نظر آئی آپ کو سوشل میڈیا کے علاوہ؟ یہ ہے ہمارے ہاں قانون کی عملداری کی کل شکل اس وقت. اور جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں, عمران خان صاحب کے معاملے پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. کوئی ان یوزول چیز ہوگی تو میں درمیان میں آن ٹپکوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.